اس سے بڑے افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان پر ہم بڑی تنقید کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہندوستان کے اندر مسلمان شدید خطرے میں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پاکستان کو دیکھیں تو یہاں اسلام شدید خطرے میں ہے، ہندوستان میں مسلمان خطرے کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر اسلام خطرے کے اندر ہے۔ وہاں جو خطرہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرناٹک کی اس یونیورسٹی اور کالج کا جو واقعہ اس بچی کے ساتھ جو پیش آیا حجاب کے حوالے سے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے لعنتیں بھی بھیج دی ہیں، لیکن کچھ اپنے حال پر بھی غور کریں۔ یہاں جو اسلام کا حلیہ ہم نے بگاڑا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میں تو یہاں کے بارے میں میری رائے تو بڑی سخت ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ سنتے بھی ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں کہ شعار اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہے شعار اسلام؟ یہاں تو لوگوں نے اپنے اپنے مسلک کے شاعر بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مسلک کی علامتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ دیوبندی مسلک کی علامات ہیں، یہ بریلوی مسلک کی علامات ہیں، یہ اہل تشیع کی علامات ہیں، یہ اہل حدیثوں کی علامات ہیں۔ آپ ان کی مسجدیں بھی پہچان سکتے ہیں، ان کے خطبوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی ایون کے ظاہری وضاحت سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس حلیے کا آدمی کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اب تو اللہ کے فضل سے نام بھی اتنے مخصوص ہو گئے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ سکینہ بی بی، فاطمہ الزہرا، غلام حسین اور محمد عباس، محمد حسین، محمد حسن، فلاں فلاں، یہ سارے شیعہ ہیں۔ عبد الغفار، عبد الجبار، عبد القدوس، عبد القادر، سب وہابی ہیں۔ غلام نبی، غلام رسول اور عبد المصطفیٰ وغیرہ اس طرح کے نام سارے کے سارے بریلوی ہیں، اور ابو ہریرہ، عکاشہ اور فلاں فلاں نام، یہ سارے کے سارے یقینی طور پر صفائے صحابہ اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ دیوبندی ہیں۔ تو ناموں سے ہمیں پتہ ہے، شکل سے پتہ ہے، کرتوتوں سے پتہ ہے کہ حضرت کا تعلق اسلام سے ہو نہ ہو، فلاں مسلک سے ان کا ضرور تعلق نظر آتا ہے۔ جو حلیہ ہم نے اسلام کا بگاڑا ہے پاکستان کے اندر کہ آج کسی مسجد میں اسلام کی دعوت دینا آسان نہیں ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کسی فرقے کی دعوت نہ دیں۔ ہم نے یہاں عزم کیا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے میرا مسلک ہے، آپ کا بھی، کئی لوگوں کا کوئی اور مسلک ہوگا، ہوتا رہے، آپ اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل بھی کریں۔ کسی نے رفع دین کرنا ہے تو کر لے، اگر کسی نے آمین کہنی ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی اور انداز میں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ جانے اور بندہ جانے، اس میں میرا اور آپ کا کیا مسئلہ آ گیا بھائی؟ ہم یہاں اسٹیج سے، مساجد سے، ہر جگہ سے اسلام کی دعوت ہونی چاہیے۔ مسلک کو لوگوں کی ذاتی تحقیق اور ذوق پر چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بتائیں۔ اس بچی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ہندوستان اور کرناٹک کے اندر، مجھے یہ بتائیں کہ ان ہندو گنڈوں نے کس نے اس سے سوال کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہمیں تمہیں ذرا پوچھنا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیثوں کے شیعہ ہو۔ دنیا پوری اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ان مسلمانوں کا حال دیکھیں، اور پاکستان کے اندر اسلام کا جو حلیہ ہم نے بگاڑا ہے، اور لوگ اتنے متعصب ہیں، مولویوں کو چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اتنے متعصب ہیں، ہمارے عوام اتنے متعصب ہیں کہ وہ مسلک سے ہٹ کر بات کرنا اور سوچنا اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی بندہ اس انداز میں بات کرے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ رلا ملا ہے، یہ جی گول گول آدمی ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے مسلک کیا ہے۔ مسلک کو چھوڑے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں، ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس فرقہ واریت کا برا ہو جس نے پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، نتیجے کے طور پر نئی نسل اسلام سے دور ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ فرقہ واریت سے نفرت کرتے، لوگ اسلام سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ تو بڑا شکوہ ہے اور بجا طور پر ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان شدید خطرے میں ہیں، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ادھر مسلمان خطرے میں ہے تو اسلام پاکستان کے اندر اسلام خطرے کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔